अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। आज सेनेट में एक करारदाद मंजूर हुई है जिसका मकसद पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने हैं उनको मुलतवी करवाना है। दो के सेनेट में जब ये करारदाद मंजूर हुई तो सिर्फ 14 जो अरकान हैं वो मौजूद थे, जिसमें से 12 ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया। लेकिन उसके बावजूद गिवन द फैक्ट कि ऑलरेडी पाकिस्तान में आम इंतखाबात को लेकर के बहुत ज़्यादा एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल थी, तो इस करारदाद के बाद जो एक हलचल है सियासी मंजरनामे पर वो हमें देखने को मिल रही है। और अगेन ये खदशात बढ़ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में वाकई ही 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, और उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है जब इस तरह की अनसर्टनिटी होती है। हमने देखा कि जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है उसमें मंदी का रुझान देखने को मिला, और उसके अलावा फिर जो रद्द-ए-अमल है मुख्तलिफ सियासी जमातों का वो भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन शहबाज, आई थिंक इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले ये बात तो बताना बहुत ज़रूरी है कि कौमी असम्बली हो या फिर सेनेट हो, जो भी करारदादें इस तरह की मंजूर होती हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये बाइंडिंग है ऑन द गवर्नमेंट या जो भी। अगर इस केस में अगर आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है इंतखाबात करवाना, क्योंकि फैसला तो उन्होंने करना है, और वही जो निगरान वज़ीर इत्तलात है उन्होंने ये कहा है। तो हाइप ज़्यादा है, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि गिवन द करंट सिचुएशन इस पर एक आध दिन डिबेट तो होगी कि हम मौजूदा सूरत हाल में अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि वजह तो जो बताई गई है कि जी सिक्योरिटी वजूहात की वजह से, और जो मौसम है विंटर है, कई इलाकों में शायद बर्फ़ भी पड़ेगी जब 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। बट आई डोंट थिंक सो दैट जो इवन नून लीग भी इसको अपोज कर रही है, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सपोर्ट करेंगे ऐसे मूव को। देखिए कामरान, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, और इस जिस किस्म का रिएक्शन इस करारदाद के ऊपर आ रहा है, मेरा ख्याल अभी भी कम आ रहा है, इससे ज़्यादा आना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो मूव्स होती हैं वो समटाइम्स इसलिए लॉन्च की जाती हैं कि जो वोटर है उसको टेस्ट किया जाता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, सिविल सोसाइटी का रिएक्शन क्या होगा। तो जितना भी इसको अगर कोई रिएक्शन दे रहा है तो वो कम दे रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ रिएक्शन। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों ने ये रेजोल्यूशन मूव की है और कहां से हुई है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सेनेट, जिसको ईवान बाला कहा जाता है, जो पार्लियामेंट में अपर हाउस कहलाता है, और वहां से इस किस्म की रेजोल्यूशन का आना है, जो कि जो वफाक है उसकी जो सबसे अहम इकाई है वो सेनेट है। वहां से अगर क्यों आप इस तरह की रेजोल्यूशन का आने का मतलब ये है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आई होप कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान याद रखें ना कि इस वक्त कितने मेंबर है, आई थिंक 102 हैं। ये नहीं है कि 14 लोग उस वक्त मौजूद थे, लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 लोग वहां पे मौजूद थे, और उसमें बिल्कुल आप ठीक कह सकते हैं कि आप वोटर आप टेस्ट करें। मैं उसका एक काउंटर नैरेटिव ये भी है, बिल्कुल इस पर ठीक है, हमारे यहाँ ऑब्वियसली डिस्कशंस तो आज सारा दिन इस पे होती रही हैं। अगर सिर्फ करारदाद पास करने से लेट्स से कि जी कोई तब्दीली आ जाती तो आई एम श्योर कि इस वक्त कश्मीर भी आज़ाद हो जाता, फ़लस्तीन भी आज़ाद हो जाता। रियलिटी भी बताना बहुत ज़रूरी है। अगर जो लोग समझते हैं, जो भी इसके पीछे जो भी अगर करवाना, अगर किसी की ख्वाहिश है कि इलेक्शन मुलतवी हो, तो वो सिर्फ एक करारदाद मंजूर करवाने से, सेनेट से नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि 8 फरवरी की जो तारीख है वो पत्थर पर लकीर है, वो तब्दील नहीं होगी। ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं उन लोगों को, उन शख्सियात को, उन सेनेटर्स को मैं देखूंगा जिन्होंने ये मूव किया है। इसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के वो मेंबर्स भी हैं, और फ्रैंकली मैंने उनको बड़ी माइन्यूटली और क्लोजली उनको मैंने कवर किया हुआ है। और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ मफादात को हमेशा पैडल करते हुए स्टैंडिंग कमेटीज में नजर आते हैं। वो मैंने उनको बहुत कम देखा किसी नेशनल इंटरेस्ट का जो इशू है उसके ऊपर वो स्टैंड ले सके। इनके बिजनेस मफादात इन लोगों के इतने स्ट्रांग है, इसलिए ये लोग वल्नरेबल भी होते हैं इस तरह की मूव्स की। बहरहाल उसका जो एक रिएक्शन आना था वो आ गया। स्टॉक मार्केट इमीडिएट उसमें एक बड़ा डिप आया, बाद में थोड़ी सी रिकवर भी हुई, फिर भी नेगेटिव के ऊपर कोई 125 पॉइंट के ऊपर स्टॉक मार्केट आज क्लोज हुई। मोर देन दैट, लेट्स अस्यूम के इलेक्शन जो है वो डिले हो जाते हैं, उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या नुकसान होगा। इस वक्त की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान एक ऑक्सीजन के ऊपर चल रहा है, और ये जो पिछला IMF का रिव्यू था वो मोर देन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, वो पॉलिटिकल फंडामेंटल्स के ऊपर वो कंप्लीट हुआ है, जिसका 11 जनवरी को बोर्ड ने अप्रूवल देना है, और फिर $700 मिलियन की आपको ट्रांच आनी है। इलेक्शन इज वेरी क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तो है ही है। अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते, IMF का अगला जो जायजा मिशन आना है उसने फरवरी में आना है टेंटेटिवली, वो शायद थोड़ा बहुत उसके स्केड्यूल में चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। तो अगर वो जायजा मिशन नहीं आता किसी वजह से भी, तो आपकी अगली जो ट्रांच है $1.2 बिलियन की वो ताखीर का शिकार होगी। ना सिर्फ वो ताखीर का शिकार होगी,
اس کے ساتھ ہی دوسرا ایشو اس کے اندر یہ ہوگا کہ اگلا جو پروگرام ہے جو 3 سال کا ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے, جس پہ ہماری جو فائنانس منسٹر ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر وہ بڑا کلیئر ایک سٹیٹمنٹ دے چکی ہیں کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی میں جانا پڑے گا, اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. تو جو بھی لوگ اس طرح کی مووز کر رہے ہیں وہ سارے جو کانسیکوینسز ہیں وہ دیکھ لیں. ایک خبر میں نے بھی اس حوالے سے کی تھی کچھ ہفتے پہلے کہ جب پاکستان میں ظاہر ہے کہ نومبر میں ویسے الیکشنز ہونا تھے, جب نہیں ہوئے تو جو مغربی ممالک ہیں دے آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا اسٹیٹ آف ڈیموکریسی ان کنٹریز لائک پاکستان. تو ان کا ایک کوائٹ میسج جو ہے جو بھی پاکستان میں ذمہ دار لوگ ہیں ان کو دیا گیا ہے کہ اگر تو فروری تک تو ٹھیک ہے, ایک ریزن دی ہوئی ہے کہ جی نئی جو مردم شماری کی بنیاد پر اس کو ری ڈرا کرنا تھا کانسٹیچوئنسیز کو, فیئر انف, لیکن اگر فروری سے بیونڈ یہ الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں تو دین دے ول بی کانسیکوینسز فار پاکستان آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ ایز ویل. سو اتنا آسان نہیں ہے. اور جو امپورٹنٹ فیکٹر آپ نے بات کی کہ جو اس وقت ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ آ نہیں سکتا, تو اس حوالے سے آئی تھنک ریئیکشنز بھی آئے ہیں. تو شہری رحمان جو پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے کیا رد عمل دیا جب یہ سینٹ سے قرارداد پاس ہوئی, یہ پہلے وہ دیکھتے ہیں. اگر ہم نظریاتی نہیں ہوتے تو شاید یہ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے جی. اور میں یہ آپ سے وضاحت سے کہنا چاہوں گی کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے کہ راستہ سامنے کیا ہے اور ملک مشکلات اور بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے. خاص طور سے اقتصادی جو لوگوں کے صورتحال ہے اس وقت, لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈل رہا ہے, انفلیشن, افراط زر, بے روزگاری, انہی کے خلاف ہماری جد و جہد ہے اور انہی کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. ہم کسی دوسری پارٹی سے بھی کوئی لڑائی جھگڑے کی کیفیت میں نہیں ہے کیونکہ معلوم ہے صورتحال کیا ہے. جی شہری رحمان وہی بات کر رہی ہیں جو شہباز آپ کر رہے تھے کہ اس وقت جس طرح کے اکنامک سچویشن ہے, جو حالات ہیں, جو مہنگائی کی صورتحال ہے, تو ایسی صورت میں پاکستان فردر انسرٹنٹی کا شکار نہیں ہو سکتا. مطلب الیکشن ڈیلے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا, اور ایسی صورت میں آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کر دیا, اس کے بعد پھر ادر جو ہمارے اپنے پلانز ہیں, اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے, انویسٹمنٹ لانی ہے, تو پھر کوئی بھی ایسی سچویشن میں کوئی بھی جو ملک ہے, کوئی بھی سرمایہ کار ہے, وہ ایسی سچویشن میں کبھی بھی اپنا پیسہ نہیں لگائے گا. ڈیفینیٹلی نہیں لگائے گا. دیکھیں یہاں پہ جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ اس چیز پہ پیسہ اپنا ہولڈ کر لیتا ہے کہ کون سی گورنمنٹ آئے گی, اس کی کیا پالیسی ہوگی, یہ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں, اگر یہ الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں, کیئر ٹیکرز 1 مہینہ رہتے ہیں, 2 مہینے رہتے ہیں, 4 مہینے رہتے ہیں, 2 سال رہتے ہیں, پھر کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے نا. جب آئینی آپ نے ایک وائلیشن تو آلریڈی ہو چکی ہے 90 دن والی, لیکن اس کو کنکلوڈ اس چیز کے اوپر کامران کرتے ہیں کہ 3-4 پازیٹیو چیزیں. ابو آل چیف آف دی آرمی سٹاف نے ان سے جو ایک سٹیٹمنٹ ایٹریبیوٹ ہوئی تھی فرام امریکہ کہ الیکشن فروری میں ہی ہوں گے, ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ. ان کا جی لاجسٹک ریزن کی وجہ سے 1-2 دن یا کچھ دن ان کا اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, تو ہی سیئنگ کہ الیکشن ہوں گے. چیف جسٹس آف پاکستان ان کی ججمنٹ آ چکی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تیار ہیں. اور چوتھی اور جو زیادہ امپورٹنٹ آج کے سناریو میں چیز ہے, جو نگران وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں کسی جگہ سے یہ ریکویسٹ نہیں آئی کہ آپ سیکیورٹی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ الیکشنز کو ملتوی کر دیں. تو لیٹس ہوپ کہ ابھی بھی 8 فروری کو ہی الیکشنز ہوں گے اور یہ جو موو ہوئی ہے یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گی, اس کو سکٹل کر دیا جائے گا. اب 8 فروری کی آپ نے بات کی, ظاہر ہے کہ ان دا مین وائل جو بھی یہ خبریں چل رہی ہیں, جو شیڈیول ہے اس کے مطابق کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو رہے ہیں, اور اس میں انٹرسٹنگ جو ایک فیکٹ سامنے آیا ہے, اوبیسلی ہماری جو پارلیمنٹ ہے, جو منتخب نمائندے ہیں, یہ ہم پر ٹیکس عائد کرتے ہیں, اور جو انٹرسٹنگ نمبر آیا ہے جو ابھی تک کے امیدوار ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے جو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں, اور ایف بی آر کی تحقیقات کے مطابق 3 میں سے 1 امیدوار ایسا ہے جو ہمارے ٹیکس کے قوانین ہیں اسے کمپلائی نہیں کرتا, یعنی کہ وہ اپنا جو سالانہ ریٹرن ہے وہ بھرتا نہیں ہے, یا گزشتہ 3 سالوں میں اگر پہلے اس نے ریٹرن بھری تھی تو ابھی وہ اسے کمپلائی نہیں کر رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی الارمنگ چیز ہے, حیران کن بھی نہیں ہے, بٹ آئی بلیو کہ آئی تھنک یہ قانون میں جب ہم کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں, آئی تھنک یہ بھی ایک شک ہونی چاہیے کہ جو شخص اپنی جو ٹیکس ادا نہیں کرتا اور اپنی ریٹرن بھرتا نہیں ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہونا چاہیے الیکشن لڑنے کا. دیکھیں یہ خبر کچھ ایسے ہے کہ انہوں نے کوئی 28,000 جو نامینیشن پیپرز تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ ایف بی آر کے ساتھ شیئر کیے اسکروٹنی کے لیے. اس میں جو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ لوگ فائلرز ہیں یا نہیں, اور الیکشن کمیشن نے یہ کیوں پوچھا کہ جو اس کی نامینیشن پیپر سبمٹ کروانے کی گائیڈ لائن اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر جو امیدوار ہے وہ اس کو گزشتہ 3 سال کے اس کو انکم ٹیکس کے جو گوشوارے ہیں وہ جمع کروانے ہیں. تو جب ایف بی آر نے اسکروٹنی کی 28,000 کے ڈیٹا کی, تو اس میں سے تقریباً
آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 4300 ایسے لوگ تھے جس نے کسی 3 سالوں میں سے کسی ایک سال میں اپنا ریٹرن فائل نہیں کیا تھا. یہ بہت بڑی ایک ریشو تھی. اس کے علاوہ تقریباً 5000 ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے جو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ جو بندہ ٹیکس نظام کے اندر ہے ہی نہیں, ایک تو وہ ہے جو کسی ایک سال میں فائلر رہا, کسی ایک سال میں نہیں رہا, وہ رجسٹرڈ ایف بی آر. دوسرا یہ کہ وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تو دونوں کو اگر ملا لیں آپ کو 9300 کے قریب آپ کے جو امیدوار ہیں وہ جو پاکستان کے جو ٹیکس کے قوانین ہیں اس کی وہ وائلیشن کے اوپر ہے. اور آپ قوانین کی بات کریں, انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت کون شخص ٹیکس دینے کا جو ہے وہ ایلیجیبل ہے یا اس کو ٹیکس ریٹرن بھرنی چاہیے؟ اس کے تحت جو شخص جس کی جو آمدن ہے وہ 6 لاکھ اینول اور یا 1000 سی سی کار اس کے نام ہے تو اسے اپنا ٹیکس ریٹرن بھرنا چاہیے. تو جتنے گھر اس کے پراپرٹی ہو, اور ڈو یو تھنک کہ جو ہمارے عام انتخابات لڑتے ہیں جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں, کیا وہ اتنے غریب ہوں گے کہ ان کی 6 لاکھ سالانہ آمدن نہیں ہوگی, ان کے پاس 1000 سی سی گاڑی نہیں ہوگی؟ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی ایسا, شاید ایک آدھ کو ہو کینڈیڈیٹ ایسا, آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک آدھ ہوتا ہے ہمیشہ, خاص طور پر جماعت اسلامی کے جو کچھ کینڈیڈیٹس تھے, ایون کہ ان کے جو الیکٹڈ ممبرز بھی تھے, ان کی سچویشن یہ ایسی تھی. بٹ آپ کہہ سکتے 99% سیفلی ایسے ہیں. اور پھر جو خرچہ ہوتا ہے الیکشن کا, کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے ان کا. اس میں جو ایک اور انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے, بلکہ اس سے پہلے جو میرا خیال اس پہ جو کمزوری ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. ان کو اس چیز کو انشور کرنا چاہیے تھا کہ ہر وہ پرسن جو جس کا نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہوگا وہ وہی ہوگا جو پاکستان کے ٹیکس کے جو قوانین ہیں ان سے کمپلائی کرے گا. اور ان حالات میں جب پاکستان کو اشد ضرورت ہے کہ اس کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھے, اس کی جو ٹیکس بیس ہے وہ بڑھے, تو اس قسم کے کام بڑھے. اس کے اندر ناظرین ایک اور بھی ایک جو فیکٹ ہے, یہ فیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 2019 کی ٹیکس ڈائریکٹری جو تھی وہ 2022 میں جاری کی گئی, اور اس ٹیکس ڈائریکٹری کے مطابق جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران تھے 392, انہوں نے ملا کے کچھ 476 ملین روپے کا اس سال ٹیکس پے کیا تھا. اب چونکہ نامینیشن پیپر سبمٹ ہونا تھے, اور اس میں ایک جو ان ایلیجیبلٹی کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نہ دہندہ ہو تو جو آپ ڈیفالٹر ہو وہ کسی بھی ادارے کی ہو سکتے ہیں, اس میں ایف بی آر بھی ہو سکتا ہے. تو جب یہ نامینیشن پیپرز آئے تو ایف بی آر نے جو دریافت کیا تقریباً 1110 ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ ڈیفالٹر تھے ایف بی آر کے, اور جو ریکوری انہوں نے کی ہے جو ایف بی آر کے ذرائع میں بتا رہے ہیں کوئی 5.5 ارب روپے سے لے کے 6 ارب روپے تک کی ریکوریز ان لوگوں سے ہوئی ہیں. اس میں کچھ لوگوں نے تو انڈر پروٹیسٹ پے کیا کہ ہمارا یہ بنتا نہیں ہے پے کرنا, لیکن چونکہ آپ نے آبجیکشن لگا دیا تو ہم پے کر رہے ہیں, بٹ اس کے اوپر ہمارے ڈسپیوٹس ہیں یا معاملہ کورٹ میں تھا. ایک اور جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس کے اندر کہ وہ جو ٹیکس فائلرز بھی تھے, جو ممبرز تھے یا کینڈیڈیٹس ہیں الیکشنز کے, انہوں نے اپنے جو پہلے گوشوارے جمع کروائے ہوئے تھے ٹیکس ایئر 2022 کے اور 2021 کے, ان کو ریوائز کیا, اور کچھ کینڈیڈیٹس نے جو انہوں نے اپنے اثاثے پہلے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تھے ان کو ڈکلیئر کیا, اور ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر پھر جو اضافی ٹیکس بنتا تھا وہ بھی پے کیا. تو یہ ایک کامران ایک بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ اگر آپ الیکشن نہیں لڑ رہے تو آپ اپنے جو اثاثے کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں ایف بی آر کے ساتھ, وہ کچھ اور ہوتی ہے, اور اگر آپ کو الیکشن لڑنا پڑ جائے تو پھر آپ سمجھتے کل کوئی چیلنج بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف کا وہ 10,000 کی سیلری والا جو ایشو, اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بریک پہ جانے سے پہلے یہ ہمارے قانون میں بھی ایک آئی تھنک کنٹرڈکشن ہے کہ جو تو نادہندہ ہے, مثلا آپ ٹیکس ریٹرن بھرتے ہیں لیکن آپ نے ٹیکس ادا نہیں کیا, آپ کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو سکتے ہیں, لیکن جو سرے سے ٹیکس ریٹرن اپنی بھرتا ہی نہیں ہے وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہے. تو میرا خیال میں جو سرے سے اپنی ٹیکس ریٹرن بھرتا نہیں ہے وہ بڑا جرم ہے, تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک آئی ایگری وتھ شہباز کے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں انہیں ایسے جو امیدوار ہیں ان کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرنے چاہیے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایف بی آر کا ہی تذکرہ کریں گے. اب پلان ہو رہا ہے کہ ایف بی آر کو بند کر دیا جائے, اس کو ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے, یہ کیا منصوبہ ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا ایف بی آر یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یہ بند ہو رہا ہے؟ جی ہاں, ان پرنسپل جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس نے ایف بی آر کی ری آرگنائزیشن کا فیصلہ کیا ہے, اور اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یقینی طور پر جو ایف بی آر جو اس کی موجودہ حیت ہے, جو ایگزسٹنس ہے, وہ پھر ختم ہو جائے گی. ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی ڈسکشن کرتے رہے کہ بیک اینڈ فورتھ ڈفرینٹ پروپوزلز آتے رہے,
تو کیا اب سمجھا جائے کہ وہ تمام جو رکاوٹیں ہیں یا جو کنفیوژن تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے اینڈ وی کین سیفلی سے کہ ایف بی آر کی فائنلی ریسٹرکچرنگ ہونے جا رہی ہے اور ایف بی آر جو ہے اس پر جب عمل درآمد ہوگا جو بھی نیا پلان ہے تو یہ موجودہ جو اس کی حیثیت ہے اس میں ایگزسٹ نہیں کرے گا؟ لیکن وہ اس کے کچھ ifs اینڈ بٹس ہیں، لیکن پہلے جو بڑی خبر ہے وہ بتا دیتے ہیں ناظرین کو کہ جو اس ہفتے کی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے اور اس میں 3 اہم فیصلے کیے تھے ایس آئی ایف سی نے ایف بی آر سے یا ٹیکس نظام سے ریلیٹڈ. 2 فیصلے جو ہے ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ سے متعلق ہیں. سب سے بڑا فیصلہ یہ کہ جو موجودہ ایف بی آر ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو یہ اس فارم میں ختم ہو جائے گا اور لگتا ہے ایسے ہے کہ ملک امجد زبیر ٹوانا صاحب جو ہیں وہ اس کے لاسٹ چیئرمین ہوں گے. صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو ٹیکس پالیسی ہے اس کو ایف بی آر سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا ایس آئی ایف سی نے. ٹیکس پالیسی کو ریونیو ڈویژن کے حوالے کیا جائے گا. ریونیو ڈویژن 2 فنکشنز پرفارم کرے گا، ایک تو ٹیکس پالیسی کا اور دوسرا اس کا جو فنکشن ہوگا وہ ویلیویشن ہوگی جو پراپرٹیز کی اور امپورٹ جو گڈز ہیں امپورٹڈ ان کی، وہ فنکشن بھی ریونیو ڈویژن کے پاس ہوگا جس کو ایک سیکریٹری ریونیو ڈویژن چیئر کریں گے اور رپورٹ کریں گے ڈائریکٹلی فائنانس منسٹر کو. دوسرا جو اہم فیصلہ ہے جس کی زیادہ فار ریچنگ امپلیکیشن ہے، ایف بی آر کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے 2 اداروں میں. ایک ہوگا ان لینڈ ریونیو بورڈ اور ایک ہوگا کسٹم بورڈ. یہ 2 بورڈز بنیں گے جن کے سیپریٹ چیئرمین ہوں گے اور جو کسٹم سروس ہوگی وہ کسٹم پالیسی بورڈ کے نیچے کسٹم بورڈ کے نیچے ہوگا فنکشن اس کا، اور ان لینڈ ریونیو کے جو فنکشنز ہیں وہ سارے ان لینڈ ریونیو بورڈ کے پاس ہوں گے. تو یہ میجر ڈیسیژن ہے. 2 بورڈز بنیں گے، موجودہ بورڈ ختم ہو جائے گا اور جو پالیسی ہے وہ ایف بی آر سے واپس لینے کا فیصلہ ہوا ہے. کامران یہ تو اس کی براڈر ڈیٹیلز ہیں. اب اس کے اندر جو ifs اینڈ بٹس ہیں اس پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی میٹنگ میں. کچھ چیزیں وہاں پہ حتمی طور پر طے نہیں ہوئی. لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا فیصلہ ہے، کیا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے؟ ڈو یو تھنک کہ اس میں ان فیوچر لیگل چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بٹ یا ڈو یو تھنک دیز آر ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز اور یہ کوئی بھی گورنمنٹ لے سکتی ہے بے شک وہ کیئر ٹیکر ہی کیوں نہ ہو؟ دیکھیں اس کے اوپر 2 ویوز ہیں کہ یہ کیا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر سکتی ہے. ایک ویو ہے کہ کر سکتی ہے، دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں کر سکتی. ایک ویو لیا تھا لا ڈویژن سے ایف بی آر نے کہ کیا اس حوالے سے کوئی چینجز ہو سکتی ہیں، تو لا ڈویژن کا یہ خیال ہے کہ یہ چینجز ہو سکتی ہیں. اب آگے اس کے فردر 2 چینجز ہیں. ایک تو وہ چینجز ہوں گی جو رولز کے اندر ہوں گی. رولز کے اندر جو چینجز ہیں وہ تو کابینہ کر سکتی ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہوتے ہیں. جو لا کے اندر چینج ہوگی جو اس صورت میں ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کے لیے پھر ایک آرڈیننس لایا جائے گا. تو لیکن اس کے حوالے سے ابھی حتمی طور پر کچھ بات نہیں کیا جا سکتی. جو پرنسپل چیز ہے کیا ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے؟ ہاں اس کی ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے. ریسٹرکچرنگ ضروری تھی لیکن کامران یہ پچھلے 15 سالوں میں یہ دوسری ریسٹرکچرنگ ہے اور 32 سالوں میں یہ 9ویں اٹیمپٹ ہے ایف بی آر کو ریسٹرکچر کرنے کی. اس کی ڈیٹیلز بعد میں جائیں گے. بٹ ایک ایس آئی ایف سی بی آر ہوتا تھا، اسے سی بی آر تو ابھی 2007 میں ختم ہوا نا، تو یہ اس کے بعد ہی دوسری چینج آئی ہے. اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں بنی ہیں. ایس آئی ایف سی نے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. امپلیمنٹیشن کمیٹی کو نوٹیفائی کریں گی فائنانس منسٹر اور جو امپلیمنٹیشن کمیٹی کو 1 ماہ کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ اس کی جو اس فیصلے پہ عمل درآمد کرے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ کیا چینج ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی اس کی جو ڈایاگرام اپروو ہوئی ہے اس کے اندر تھوڑی سی 1-2 چیزوں کی کنفیوژن ابھی بھی پرسسٹ کرتی ہے. جو فیصلہ ہوا ہے اس کے تحت تو یہ ہے کہ جو 2 بورڈز بنیں گے، اس کا جو بورڈ ہوگا فیڈرل بورڈ آف کسٹمز اور فیڈرل بورڈ آف ان لینڈ ریونیو. یہ جو بورڈ ہوں گے یہ ڈائریکٹلی فائنانس منسٹر کو رپورٹ کریں گے. لیکن ایک جو ویو ہے ود ان دی ایف بی آر وہ یہ ہے کہ فائنانس منسٹر اور بورڈز کے درمیان 2 ڈویژنز ہونی چاہیے. ریونیو کی ڈویژن سیپریٹ جو اس کے بلکہ ان لینڈ ریونیو اس کا نام ہوگا. پہلے تو ایک ریونیو ڈویژن ہے جو پالیسی کا کام کرے گی اور دوسری ہوگی کسٹم کی ڈویژن. اس سلسلے میں ایف بی آر کو سپورٹ نہیں مل رہی فرام ود ان دی بیوروکریسی. تو یہ اس کے اندر ایک ایشو ہے. لیکن یہ بتائیں کہ ایف بی آر کا اوور آل جو موجودہ ان کا جو بیوروکریسی ہے ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان کی ان پٹ شامل ہے؟ ڈو دے اگری ود دیز چینجز؟ ڈیفینیٹلی ان کی ان پٹ اس کے اوپر شامل ہے اور تمام اسٹیک ہولڈر سے اس کے اوپر کنسلٹیشنز ہوئی ہیں. کچھ ویوز تھے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، کچھ کے تھے ہونا چاہیے. لیکن جو حتمی فیصلہ ہوا
उसमें जो चेयरमैन FBI मलिक अमजद जुबैर टवाना वो शामिल थे, फाइनेंस मिनिस्टर शामिल थी, और फिर कंसल्टेशन मिलिट्री लेवल पे भी हुई है और सिविलियन साइड पे भी हुई है। तो तमाम कंसल्टेशन के बाद ये फैसला हुआ है। इसमें आप देखें ना बेनिफिट और इसके मेजर इसके जो बेनिफिट्स, एक तो ओवरऑल जो पर्पस ये है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करेंगे तो आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी, ब्रॉडर प्रिंसिपल तो इसके अंदर ये है। दूसरा जो दोनों जो सर्विसेज हैं इनके इंटर सर्विसेज भी इश्यूज होते हैं। कस्टम बोर्ड जब सेपरेट होगा तो जो कस्टम बोर्ड के सेपरेट होने से फायदा होगा कस्टम की जो सर्विस है उसको, उनका इंडिपेंडेंट चेयरमैन होगा, इंडिपेंडेंट उनका सारा स्ट्रक्चर होगा। तो इसी तरह इनलैंड रेवेन्यू अभी जो हावी थी FBR के ऊपर, तो उनसे जिस तरह मैं किसी को आप मजाक में कह रहा था जब मैं खबर के ऊपर काम कर रहा था, मैंने कहा लगता है ये इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन होगी, कस्टम अलहदा हो गया और इनलैंड रेवेन्यू अलहदा हो गया। लेकिन अगर इससे हेल्दी कंपटीशन होता है, अगर दोनों डिवीजन कहते हैं कि हम ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे तो दैट इज गुड फॉर द कंट्री। अगर उसका इस तरीके से अगर जो कस्टम्स है ना, कस्टम का काम टैक्स कलेक्शन नहीं है, वो उसकी बाय प्रोडक्ट है। कस्टम का जो मेजर काम है वो इंटरनेशनल ट्रेड की फैसिलिटेशन और एंटी स्मगलिंग के फंक्शंस हैं। बल्कि ये सारी जो डिस्कशन और स्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज शुरू हुई थी ना, वो एंटी स्मगलिंग जो एक्टिविटीज थी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये शुरू हुई थी। फिर वहां से बात चलते चलते आगे जब बड़ी एक स्टेज पे नेशनल टैक्स अथॉरिटी बनाने का फैसला हुआ, वो शूट डाउन कर दिया प्राइम मिनिस्टर, हमने इस पर खबर भी की थी। दूसरा उसके बाद फिर अचानक एक दिन फिर कस्टम्स वाली प्रपोजल है कि नहीं हमें अलहदा होना है। तो ऐसे मुझे फिर वो 1947 मेरे ज़हन में आ गया कि नहीं हमें अलहदा होना है, हमारे हम माइनॉरिटी में है। बट बेनिफिट डेफिनेटली इस चीज़ का होता है, जितना इजी स्ट्रक्चर होता है, जितनी क्लैरिटी होती है, उतना ही इसके अंदर अच्छी चीज होती है। जो बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं लेट से जिनकी एक्सपेक्टेड है कि अगली गवर्नमेंट बनाएंगे, डू दे एग्री विद दीज प्रपोजल्स? ये ना हो कि ये रीस्ट्रक्चर करें एंड आफ्टर दैट जब गवर्नमेंट आए तो उनकी भी तो अपनी, मुझे ये लग रहा है कि दे आर ऑन बोर्ड। नून लीग शायद इसको सपोर्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी मेरा ये ख्याल है। नहीं, वो क्या चाहते हैं? वो FBR की मौजूदा शेप में ही इसको रखना चाह रहे, इसी में जो चेंजेस है वो करना चाहेंगे वो। बाकी पार्टीज की क्या पोजीशन है? PTI तो उसकी पहले इसके ऊपर पोजीशन वाजे है। PTI ने ही 2019 में फैसला किया था जो पॉलिसी है वो FBR से अलहदा करने का, और उसको हाउस उन्होंने करना था फाइनेंस डिवीजन के अंदर, लेकिन वो फैसला कभी FBR ने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग है ना कि SIFC अगर फैसला कर रही है, ज़ाहिर आपको पता है कि सिविल मिलिट्री ये एक फोरम है, तो जो भी गवर्नमेंट आती है, लेट्स अस्यूम कि नून लीग की भी आती है, तो इवन इफ दे डोंट लाइक इट, it will be difficult for them to reverse that. डिपेंड करता है ना। देखिए, एक तो ये कि SIFC का फैसला जो है असूली है, इसके असूली फैसले के बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बाकी अप्रूवल की और इम्प्लीमेंटेशन की, वो फिर वफाकी काबीना के पास जाएगा मामला। अगर कानून में तब्दीली करनी है तो वो फिर ऑर्डिनेंस लाना इनको पड़ेगा, जो शायद इस स्टेज पे लाना बहुत मुश्किल हो जाए अगर 8 फरवरी को अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और सेनेट की जो रेजोल्यूशन है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा इसके अंदर चीज ये है कि अगर ये रिस्ट्रक्शन हो जाती है तो क्या इससे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगी? अभी ये वाला जो प्रपोजल इटसेल्फ है ना, ये सिर्फ उसकी तंजीम 9 से रिलेटेड है, उससे पॉलिसी से सेपरेट करने से फर्क पड़ सकता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि FBR की जो पॉलिसी है अंडर FBR जो बन रही है उसका सारा फोकस शॉर्ट टर्म जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के ऊपर होता है, उससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ से नुकसान होने से फिर आपकी रेवेन्यू कलेक्शन भी उससे इंपैक्ट होती है। इन अ वे ये पॉलिसी और ऑपरेशन दुनिया में भी सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी होने में इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट जब ये इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे जाएंगे और जितनी होलसेल चेंजेस इसमें करनी पड़ेंगी, उसे लगता है कि ये शायद ये काम 30 दिनों में ना हो, इसको ज्यादा अरसा लगे। तो अगर उस टाइम तक नई गवर्नमेंट आ जाती है उसका क्या होगा, उस पर इंपैक्ट हो सकता है। नाज़रीन, ब्रीफ सी हिस्ट्री है, हम बहुत क्विक होते हैं रिफॉर्म्स करने में लेकिन अक्सर लेट हो जाते हैं। ये जो सिलसिला शुरू होता है FBR को रिफॉर्म करने का, ये 1990 से हुआ था। उस वक्त एक टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनाई गई, फिर एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना 1991 में और 94 में, फिर कमीशन ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स बना 1997 में, एक और कमीशन बना टैक्स रिफॉर्म्स के लिए 1998 में, फिर 2001 में एक कमेटी बनी, फिर वर्ल्ड बैंक ने एक $149 मिलियन का एक कर्जा अप्रूव किया 2005 में, उसके तहत रिफॉर्म्स इनिशिएट की गई और जिसकी वजह से 2007 में FBR का एक एक्ट आया था और ये उस वक्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता था, ये फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन गया। लेकिन जो 2007 वाला भी कानून था वो मुकम्मल तौर पर आज भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर ये एक इनकी एफर्ट हुई 2009 से 2011 के दरमियान, फिर 2014 में एक टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया, फिर एक 2022 में एक और कमीशन बनाया गया, रेवेन्यू एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन, और फाइनली फिर अब SIFC ने ये फैसला किया FBR की रीस्ट्रक्चरिंग का। तो कामरान, लेट्स होप कि ये हो जाए। बट एक चीज बड़ी ब्रीफली रह गई बीच में, अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स कलेक्शन हमारी बेहतर हो जाए, उसके हवाले से प्रपोजल भी SIFC ने ब्रेक पे जाना है वक्त की, मैं वेरी क्विकली इसको बता दूं नाज़रीन।
ٹریڈرز کے لیے ایک نئی اسکیم کی اپروول جو ہے وہ SIFC نے دے دی ہے. 5 بڑے شہروں میں جو تاجر ہیں ان کے اوپر انکم ٹیکس فکس ایک لگانے کا فیصلہ ہوا ہے. SIFC کی اپروول کے بعد باقی کابینہ کی اپروولز ہوں گی. یہ 5 بڑے شہر جو ہیں آپ کے اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ, یہ جو پروونشل کیپٹلز اور فیڈرل کیپٹل, یہاں پہ یہ اسکیم امپلیمنٹ ہوگی. اور جو فکس ٹیکس ہوگا اس کی ریشو کچھ ایسی ہوگی, جو FDI کی پراپرٹی کے ویلیویشن ریٹس ہیں اس سے جو رینٹل ریٹس ہیں ان دکانوں کے وہ نکالے جائیں گے, اس کو ملٹی پلائی کیا جائے گا 3 سے, اور اس سے پھر فردر ایک فکس ٹیکس نکالا جائے گا. تو 5 شہروں میں یہ اسکیم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کی سمری SIFC کے اپروول کے بعد اب وزیر خزانہ کے پاس پڑی ہوئی ہے, وہ اپروول دیں گی تو یہ جو اسکیم ہے یہ رول آؤٹ ہو جائے گی. چلیں یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بات کریں, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تعلقات اس وقت کشیدہ ہیں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان والا جو معاملہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا. اور حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے اس حوالے سے بڑا سخت موقف اپنایا, اور اس بیچ پھر ہم نے دیکھا کہ اس ہفتے افغان طالبان کا ایک جو اعلیٰ سطحی وفد ہے اس نے پاکستان کا دورہ کیا, اور اس کی جو سربراہی ہیں وہ کر رہے تھے افغان طالبان کے ایک سینئر لیڈر ہیں اور کلوز ایڈ سمجھے جاتے ہیں جو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیں. ان کا نام ہے حاجی ملا شیریں. یہ گورنر بھی ہیں قندھار پروونس کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان طالبان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے یہ ڈیپٹی ہیڈ بھی ہیں. تو اپنے ایک روزہ دورے میں ان کی پاکستان میں ایک تو جو وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس جیلانی, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, لیکن مور امپورٹنٹلی جو ڈیلیگیشن کی سطح پر دفتر خارجہ کے اندر کوئی 3-4 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے پاکستانی حکام کے ساتھ. اس میں افغان طالبان کی طرف سے جو ان کے سینئر ملٹری اور انٹیلیجنس آفیشلز بھی شامل تھے, اور پاکستان کی طرف سے بھی جو سینئر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس آفیشل شامل تھے. اور اس کا مقصد جو پرائمریلی جو ذرائع سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان جو تناؤ ہے, خاص کر کے TTP کے معاملے کو لے کر کے اس پر ڈسکشن ہوئی. لیکن جو اس میں ایک سگنیفیکنٹ پہلو ہے کہ جو دونوں اطراف سے جو بیان جاری ہوا, افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ جاری ہوا, کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک جوائنٹ کمیشن بھی ہے جو بارڈر اور سیکیورٹی کوئی ایشوز کو دیکھتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کا اجلاس تھا. اس میں جو لینگویج ہے دونوں اطراف سے, اس میں بڑی ایک محتاط لینگویج استعمال کی گئی ہے, یعنی کہ جو ایشوز جن پر دونوں ملکوں کا اختلاف ہے ان کا ذکر نہیں کیا گیا. تو جب میں نے جو دفتر خارجہ کے ذرائع ان سے پتہ کیا تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک ڈیلیبریٹ کوشش ہے آن پارٹ آف بوتھ سائڈز کہ اگر ٹف نیگوشیشنز بیہائنڈ دا سین ہوئی بھی ہیں تو دونوں سائڈز نے یہ اگری کیا کہ اس طرح کی انفارمیشن باہر نہ جائے جس سے تعلقات میں مزید تلخی پیدا ہو. آپ کی اس کے حوالے سے کیا انفارمیشن ہے, کوئی بریک تھرو ہوا ہے جو ہمارے جو کرٹیکل ایشوز ہیں, خاص طور پر جو تحریک طالبان پاکستان والا ایشو ہے اور بارڈر کے اوپر جو ان کی جھڑپیں ہوتی ہیں, پھر ٹریڈ کی ایک ایشو آتا ہے, تو ان سائڈ انفارمیشن کیا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں اس حوالے سے ابھی تک کہنا قبل از وقت ہے, لیکن اپیرنٹلی کوئی اس طرح سے بڑی پیش رفت ہوئی نہیں ہے. جو میری پاکستانی حکام سے بات ہوئی کہ وہ کہتے ہیں اٹس آن گوئنگ پروسیس, ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. ایکچولی پچھلے مہینے بھی ایک افغان طالبان کا وفد جو ہے پاکستان خاموشی کے ساتھ آیا تھا, وہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا, وہ ابھی مجھے پتہ چلا تھا. اس میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا, اور پاکستان کا یہ شاید خیال تھا کہ کوئی سینئر لیول پہ افغان طالبان کے جو رہنما ہیں ان کو آنا چاہیے, تو یہ اس کی کنٹینیویشن میں تھا. اب اس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے, مطلب پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے کہ TTP کا افغان طالبان کو حل نکالنا ہے, وہ تھرو یوز آف فورس نکالیں یا کسی اور طریقے سے ان کو نیوٹرلائز کریں. افغان طالبان کا آن دی ادر ہینڈ ابھی بھی یہ موقف ہے کہ اس کا بہتر جو حل ہے وہ سیاسی ہے, مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے. اب جو دونوں فریقین کی یا دونوں ملکوں کی ایک پوزیشن ہے وہ ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. اب جو پوائنٹ آف کنورجنس ہے اس پر آنا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب اس کا جو فالو اپ ہے, دو کے پرائیویٹ وزٹ تو ہے مولانا فضل الرحمان کا, JUIF کے جو چیف ہیں اپیرنٹلی, کیونکہ افغان طالبان نے ان کو انوائٹ کیا ہے. جو میری دفتر خارجہ کے ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ایک پرائیویٹ وزٹ ہے, لیکن جب وہ دورے پر جائیں گے تو ان کو ڈیفینیٹلی جو پاکستان کے حکام ہیں دفتر خارجہ ان کو وہ بریف کریں گے, وہ پاکستان کا جو بریف ہے وہ لے کر کے جائیں گے. تو ان اے وے وہ اپیرنٹلی تو پرائیویٹ ہے بٹ پرائیویٹ ہے بھی نہیں. تو اس وزٹ کے بعد ٹریک ٹو ڈپلومیسی, اس وزٹ کے بعد جو ہے وی کین کنکلوڈ کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی یا نہیں جائیں گی. بٹ ایٹ دا مومنٹ جو چیزیں ہیں وہ بڑی
आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड हैं और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई इस तरह का बड़ा ब्रेक थ्रू। कामरेड, इनका जो डेजिग्नेशन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो सिर्फ कंधार के गवर्नर ही नहीं है, वो डेप्यूटी हेड हैं उसके, उनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसके। बिल्कुल, विच इज मोर इंपॉर्टेंट गिवन द फैक्ट कि जो ओवरऑल चीजें चल रही हैं तो इसमें और उसमें इंपॉर्टेंटली ना सिर्फ एक तो मैंने कहा कंधार सूबे के ये क्या कहते हैं गवर्नर हैं और कंधार में ही जो इनके सुप्रीम लीडर हैं वो बैठते हैं, उनके बड़े क्लोज समझे जाते हैं। दूसरा, जब 2022 में पाकिस्तान और टीटीपी के मुज़ाकरात चल रहे थे, अफगान तालिबान ने वो करवाए थे, ब्रोकर करवाए थे, तो जो अफगान तालिबान की तरफ से जो एक कमेटी थी जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मदद कर रही थी, तो उसमें भी ये मुल्ला शीरी जो हैं बराह रास्त शामिल थे। तो इसका मतलब है कि टीटीपी वाले मामले पर मुल्ला शीरी जो हैं बराह रास्त वो माजी में भी चीज़ों को देखते रहे हैं। तो इस एतबार से आप डॉट कनेक्ट कर सकते हैं कि जो मेजर इशू है और है भी हकीकत कि वो इशू जो टीटीपी वाला मामला है, तो एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बट अभी तक जो मैसेजिंग या सिग्नलिंग है वो कम से कम ऐसी नज़र नहीं आ रही कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। सिर्फ इतना ज़रूर हुआ है कि शायद इस विजिट के दौरान जो पाकिस्तान ने अपना स्टेटमेंट जारी किया उसमें एक्सप्लिसिटली टीटीपी का जिक्र नहीं किया, ना अफगान तालिबान की तरफ से जो बयान जारी हो उसमें उन्होंने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं की। तो ये आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा ज़रूर एतमाद साजी का इकदाम है कि एटलीस्ट पब्लिकली इस विजिट के दौरान एक दूसरे को दोनों जो अतराफ उन्होंने अक्यूज नहीं किया। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। डेवलपिंग स्टोरी है इसके ऊपर, और डेवलपिंग स्टोरी भी है और इसी वजह से आई थिंक जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्रेक में से बाद जब वापस आएंगे, तो 3 रोज़ा जो एनवॉइस कॉन्फ्रेंस है वो जारी है दफ्तर खारजा में। आज उसका दूसरा रोज़ था और उसमें भी जो हमारे पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात और ख़ास करके अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं उस पर बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है पहले दिन। क्या डिस्कशन हुई है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज दूसरा रोज़ था जो एनवॉइस कॉन्फ्रेंस है, यानी कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं अहम कैपिटल्स में तैनात हैं, उनकी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है दफ्तर खारजा के अंदर। और कोई 20 ममालिक में जो अहम जो ममालिक हैं वहाँ पर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स तैनात हैं उनको बुलाया गया है इस एनवॉइस कॉन्फ्रेंस में। और कल जो ओपनिंग डे था उसमें जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, उन्होंने शिरकत की और उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने उनको ब्रीफ किया और इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जो मुख्तलिफ एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। और शहबाज, इसमें इंपॉर्टेंटली जो कल ओपनिंग डे था जो मुझे ज़राए से पता चला कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक डिस्कशन जारी रही। जो ओपनिंग सेशन था सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, उसमें जो मेजर एरिया ऑफ डिस्कशन था वो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है टूवर्ड्स नेबरहुड और ख़ास करके अफ़गानिस्तान इंडिया, उस पर डिस्कशन हुई। तकरीबन 4-5 घंटे वो डिबेट हुई और इम्पॉर्टेंटली उसमें जो हमारी अस्करी जो लीडरशिप है उनकी तरफ से एक अहम जो उनके फिगर हैं उन्होंने भी उस डिस्कशन में शिरकत की। बिकॉज ऑब्वियसली जो फॉरेन पॉलिसी के जो ऐसे इश्यूज हैं जिनकी सिक्योरिटी और जियो स्ट्रेटेजिक नेचर भी है, तो मैंने कोशिश की जानने की कि ओवरऑल सेंस क्या थी खास करके अफगानिस्तान के हवाले से। तो यकीनी तौर पर यह कंसर्न पाया गया कि जो इस वक्त रिलेशनशिप में एक डिटेरिएशन आई है, तो ओवरऑल जो फीलिंग थी एटलीस्ट फ्राम द फॉरेन ऑफिस परस्पेक्टिव, जो हमारे सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उनका यही ख्याल है कि हमें जो डिप्लोमेटिक जो पाथ है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जो भी इस वक्त हमारी मुश्किलात हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफिकल्ट नेबरहुड। इंडिया के साथ एक स्टेटस को है, फिर ईरान के साथ दो के रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी आई है बट स्टिल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस हवाले से जो डिप्लोमेसी है और आम तौर पर जो एक सिफारतकार है जो इसको डिप्लोमेट कहते हैं वो डिप्लोमेसी को तरजीह देता है, तो सेंस ये पाई गई कि हमें डिप्लोमेसी को परसू करना चाहिए। अब एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि कल उसका तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ के बाद जो इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो प्रिपेयर की जाएंगी, तो जो कंसेंसस के साथ क्या रिकमेंडेशन प्रिपेयर होती हैं दैट रिमेन्स टू बी। कामरान, इसमें 3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो आपने जो टाइम के ऊपर एम्फसाइज किया ना कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 तो मुझे पता चला मैंने अच्छा ये वो मैं
مجھے کسی نے نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ میٹنگز ہوں اس کو بڑا پروڈکٹیو سمجھا جاتا ہے, جتنا لیٹ کوئی دفتر میں بیٹھے, یہ ہماری ایک بیوروکریسی کا ایک اوور آل کلچر بن چکا کہ لیٹ بیٹھیں گے تو لوگوں نے لگا کہ بڑا کم کر دے پہ. ون سیکنڈلی اس کی ایک اور جو انٹرسٹنگ اس کی جو آپ کی نیو ایئر کی ہالیڈیز ہیں اس کو ساتھ اس کو رکھا گیا ہے کانفرنس کو, وچ از اگین انٹرسٹنگ, لوگوں کو ٹریول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, سرکاری کام پہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. تھرڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی آن اے مور سیریس نوٹ, اب یہ جو انوائس کانفرنس ہوئی ہے یہ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حکومت کے صرف 35 دن باقی رہ گئے. جو بھی نئی حکومت بنتی ہے, جس بھی پارٹی کی بنتی ہے, وہ تو کیئر ٹیکرز کے ٹائم پہ جو فیصلے ہوئے ہیں, جو ڈسکشن ہوئی ہیں, بائی اینڈ لارج اس کو تو وہ انڈورس نہیں کرے گا نا. تو اس کو شاید پھر اس طرح کی ایک اور کانفرنس کرنی پڑے اپنے ایمبیسڈرز کے ساتھ جو ورلڈ کیپٹلز میں سرو کر رہے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اٹ واز ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف منی اینڈ ویسٹ آف ریسورسز کہ اس سٹیج کے اوپر کیئر ٹیکرز نے یہ کانفرنس کی؟ آئی تھنک دس از لیجٹمیٹ کنسرن کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے اور انتظار کیا جا سکتا تھا, کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کا حق ہے کہ وہ اپنی پالیسی لے کر کے آئے. لیکن ایک ڈفرینس یہاں پہ ضرور ہے. آئی تھنک ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ تو الٹیمیٹلی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس نے کرنا ہے, یہ تو اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے, اور جو بھی ان پٹ جو بھی ہمارے ایمبیسڈرز, کوئی امریکہ ہے, ماسکو میں, بیجنگ میں ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 1 مہینے کے اندر وہ چیزیں ارریلیونٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر نئی گورنمنٹ آتی, نئے الیکٹڈ پرائم منسٹر آتے, وہ اپنا پرسپیکٹو دیتے, وہ ان کی بات سنتے, لیکن جو بھی سیٹ آف ریکمنڈیشنز ایٹ دی اینڈ آف دا 3 ڈے کانفرنس ہوگی, وہ افغانستان کے حوالے سے ہو, انڈیا کے حوالے سے ہو, امریکہ اور چین کی جو رائیولری ہے اس کے حوالے سے ہو, اس میں تو کوئی چینج نہیں آئے گا. اب بیسڈ آن دیٹ ان پٹ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ یہ ہمارے جو امبیسڈرز ہیں, دے آر آئیز اینڈ ایئرس, وہ جو اپنی ان پٹ دیتے ہیں اس ان پٹ کی بیس کے اوپر آپ اپنی پالیسی ڈیسیجن دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے آئی تھنک ڈیسیجن تو الٹیمیٹلی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جو اگلی گورنمنٹ آئے گی اسی نے کرنا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ بھی ہوگی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کی فیور میں نہیں تھی انٹل دی ریزولوشن آف دی کشمیر ایشو. جو نون لیگ ہے, نون لیگ کا سب کو پتا ہے کہ ان کا ایک سٹانس ہے, وہ بھارت کے ساتھ تجارت کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں. سم ہاؤ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ ایک ویو پایا جاتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت اب ہونی چاہیے. اور اگر اس وقت پرائم منسٹر عمران خان اس پہ آبجیکٹ نہ کرتے, اور وہ جو سمری کیبنٹ میں گئی تھی شوگر امپورٹ کی اور کاٹن امپورٹ کی فرام انڈیا, وہ ریجیکٹ نہ کرواتے, تو شاید اب تک ہماری تجارت جو ہے وہ بحال ہو چکی ہوتی. تو میرے خیال میں, حالانکہ سبجیکٹ آپ کا, یو ہیو دی فائنل اینڈ کنسیڈرڈ ویو آن دیٹ, یہ بہتر ہوتا کہ اگر جلیل عباس جیلانی صاحب اور پرائم منسٹر صاحب ویٹ کر لیتے 3-4 ہفتوں کا. آئی فلی ایگری ود دیٹ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک کیونکہ یہ سینس بنتی نہیں ہے, کیونکہ فارن پالیسی ایک بہت میجر سبجیکٹ ہے جس کی ہمارے لیے امپلیکیشنز ہیں, اور اگر 1 مہینہ انتظار کر لیا جاتا اور موقع دیا جاتا جو اگلی گورنمنٹ آئے گی, اور عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اگلی گورنمنٹ آئے وہ ایک اور اس طرح کی کانفرنس بلا لے. یوزلی ہوتا یہی ہے کہ یہ ایک اینول فیچر ہے, ہر سال اس طرح کی ڈسکشن جو ہیں وہ ہوتی ہیں, اور یہ 2019 کے بعد پہلی مرتبہ ان پرسن یہ انوائس کانفرنس ہو رہی ہے, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے پھر بیچ میں ورچوئل میٹنگز ہوتی رہیں. لیکن بالکل بات ٹھیک ہے کہ اگر جب پتہ ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں تو اس کو ڈیلے کیا جا سکتا تھا. بٹ نیورتھلیس آئی تھنک امپورٹنٹ اس وقت ہمارے لیے یہی ہے کہ جو سب سے بڑا ہمارا اس وقت پرابلم ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی فارن پالیسی ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کی ڈومیسٹک پالیسی کی. آپ کا امبیسڈر جتنا مرضی تگڑا ہو, لیکن اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو, لیکن آپ کے ملک میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو, تو وہ ایز اے سیلز مین کے, آپ اسے ایز اے سیلز مین ہی کہہ رہے ہیں نا, مارکیٹنگ مینیجر کہہ لیں, تو دنیا میں جا کے پاکستان کی پروڈکٹ کو بیچ نہیں سکتا. تو اس لیے جو ہم نے آج پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ وائی الیکشنز آر امپورٹنٹ, کیونکہ الیکشن کی وجہ سے جیسے بھی ہوتے ہیں ایک سینس آف اسٹیبلٹی آتی ہے, ایک پولیٹیکل سرٹنٹی آتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے جو فارن پالیسی چیلنجز ہیں اس کو فیس کرنے میں آئی تھنک کسی حد تک آپ کو آسانی بھی ہوتی ہے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.